میں نے سنا کہ بلا پیر صاحب حکیم بھی تھے۔ بالکل، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ پیر صاحب نے جو ایک کتاب بھی لکھی علم الادویہ کے نام سے، وہ بھی اسی موضوع پر ہے، اور پیر صاحب بڑے ایسے طبیب تھے کہ آج کل ایسے طبیب نہیں ملتے۔ پیر صاحب کی ابتدائی شہرت بھی طب کے نام سے ہوئی۔ دینا میں آپ نے ایک دواخانہ بنایا ہوا تھا، اور وہیں سے آج ہمیں جو پیر صاحب کے خاص مریدین نظر آتے ہیں، ان میں سے زیادہ کا ربط پیر صاحب سے دینا میں ہوا۔ اس دواخانہ میں وہ کسی بیماری کی وجہ سے جاتے ہیں، پیر صاحب انہیں دعا بھی دیتے ہیں اور دوا بھی دیتے ہیں، تو وہاں سے وہ گرویدہ ہو جاتے ہیں، وہیں سے پھر سلسلہ آگے چلتا ہے۔ تو پیر صاحب ایک منجھے ہوئے حکیم تھے۔ ابھی ہماری مجلس میں حوالدار چودھری امانت علی نوشائی صاحب موجود ہیں۔ ان کے بچپن میں، یہ بائی چانس یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کے بچپن میں ان کی والدہ یہ بیمار ہو گئے تھے، اور کافی ان کی والدہ پریشان تھی۔ وہ ان کو لے کر والد صاحب کے پاس آئی، تو آپ نے ان کی نبض دیکھی، نبض شناس تھے، تو آپ نے کہا کہ اس بچے کے دل میں سوراخ ہے، لیکن پریشان نہ ہونا، یہ صحت مند ہو جائے گا، اس کا جا کے چیک اپ کرانا ہے، بے شک کرائیں۔ تو انہوں نے بعد میں چیک بھی کرایا، واقعتاً اس کے دل میں سوراخ تھا، اور پھر پیر صاحب نے فرمایا کہ میں نے اس کو دعا دے دی ہے، یہ ٹھیک بھی ہو جائے گا، یہ ٹھیک بھی ہو گئے۔ تو پیر صاحب ایک بڑے پائے کے طبیب تھے، اور یہاں اس بستی میں بھی جب پیر صاحب تشریف لائے تو یہاں پر بھی ایسے لوگ جن کا کہیں سے علاج ممکن نہیں ہوتا تھا۔ بعض لوگوں کے نام میں نے، حافظ علامہ پیر محمد انور نشائی، انہوں نے ایک پیر صاحب کی کرامات پر بھی کتاب لکھی ہے، اور مختصر سوانح حیات بھی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے بہت سے لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ جو سندھ سے بھی آتے رہے یہاں پہ، یعنی دور دراز علاقوں سے بھی آتے رہے، لا علاج تھے، سن کر آ گئے اور ان کو یہاں سے شفا ملی۔